ہمارے اس ڈیجیٹل دور میں الفاظ کی طاقت بہت بڑھ گئی ہے۔ ایک لفظ کسی کے لیے مرہم بن سکتا ہے تو وہی لفظ ہتھیار بھی بن سکتا ہے۔ صرف ایک کلک اور کوئی بات پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی رک کر سوچا ہے کہ ہمارے کہے ہوئے ان الفاظ کا اصل وزن، اصل ذمہ داری کیا ہے؟ آج ہم اسی طاقت اور ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں ایک بہت اہم سوال سامنے آتا ہے جو ہم سب سے جڑا ہوا ہے کہ جب کوئی بھی معلومات پلک جھپکتے ہی لاکھوں لوگوں تک پہنچ سکتی ہے تو ہم یہ کیسے یقینی بنائیں کہ ہمارے الفاظ کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنے؟ یہی ہماری آج کی گفتگو کا اصل مرکز ہے۔ اچھا، اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم اپنے سفر کو 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ الفاظ کیسے ایک ہتھیار کا کام کرتے ہیں۔ پھر ہم رہنمائی کے لیے ایک لازوال خزانے کی طرف جائیں گے۔ اس کے بعد ہم بہتان جیسے سنگین گناہ کی گہرائی کو سمجھیں گے۔ پھر دیکھیں گے کہ ٹیکنالوجی یعنی AI اس سب میں کیا کردار ادا کرتی ہے، اور آخر میں ہم یہ سیکھیں گے کہ اپنے ڈیجیٹل قدموں کے نشان کو محفوظ کیسے بنایا جائے۔ تو پہلا حصہ ہے الفاظ بطور ہتھیار۔ دیکھیں، ڈیجیٹل دنیا میں سب کچھ رفتار کا کھیل ہے، لیکن یہی رفتار افواہوں اور غلط معلومات کو بہت زیادہ خطرناک بنا دیتی ہے۔ ذرا سوچئے، ایک چھوٹا سا تبصرہ، ایک شعر اور کسی کے سالوں کی بنی ہوئی ساکھ منٹوں میں خاک میں مل سکتی ہے۔ تو اس جدید دور کے مسئلے کا حل کہاں سے ملے گا؟ اس کا حل ایک ایسی رہنمائی میں ہے جو وقت اور ٹیکنالوجی سے بہت بالا تر ہے۔ آئیے ہم سورۃ الاحزاب کی طرف چلتے ہیں، جو ہمیں الفاظ کے استعمال اور ان کی ذمہ داری پر ایک بالکل واضح اصول سکھاتی ہے۔ یہ آیت اس پورے موضوع کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ایک بہت واضح اصول بیان فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو مومن مردوں اور عورتوں کو بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی جرم کے تکلیف پہنچاتے ہیں، انہوں نے اپنے سر پر ایک بہت بڑا بہتان اور ایک کھلا گناہ اٹھا لیا ہے۔ اور یہ جو تکلیف ہے اس میں الفاظ سے پہنچنے والی اذیت براہ راست شامل ہے۔ تو مطلب بالکل صاف اور سیدھا ہے۔ جو لوگ بلا وجہ بغیر کسی ثبوت کے دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ ایک بہت سنگین گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا اصول ہے جو ہماری آن لائن اور آف لائن دونوں زندگیوں پر یکساں لاگو ہوتا ہے۔ اب ذرا اس آیت میں استعمال ہوئے ایک خاص لفظ بہتان کو سمجھتے ہیں۔ یہ نقصان کی وہ قسم ہے جس پر خاص طور پر زور دیا گیا ہے، اور یہ عام جھوٹ سے کئی زیادہ سنگین ہے۔ قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے بہتان، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کوئی عام جھوٹ نہیں ہوتا۔ بہتان ایک گھڑا ہوا بدنیتی سے بھرا الزام ہے جس کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے: کسی کی عزت، کسی کی ساکھ کو تباہ کرنا۔ یہ ایک سوچی سمجھی کردار کشی ہے۔ یہاں ان دونوں میں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، ایک عام جھوٹ شاید انجانے میں بھی بولا جا سکتا ہے نا؟ لیکن بہتان ہمیشہ جان بوجھ کر بدنیتی سے بولا جاتا ہے۔ یہ کسی کے کردار پر ایک ٹارگیٹڈ حملہ ہے، ایک ایسی بات جو سراسر من گھڑت ہے اور صرف تکلیف دینے کے لیے کہی گئی ہے۔ اچھا، اب واپس آتے ہیں جدید ٹیکنالوجی کی طرف۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو سارا تجزیہ ہم کر رہے ہیں، یہ خود ایک AI ٹول کی مدد سے تیار ہوا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ علم کے اس نئے ذریعے میں کتنی حکمت ہے اور کتنا خطرہ۔ AI کے فائدے تو بالکل واضح ہیں۔ یہ ہمیں معلومات کے ایک بہت بڑے سمندر تک فوری رسائی دیتا ہے، مشکل سے مشکل موضوعات کا خلاصہ منٹوں میں کر دیتا ہے، اور کسی بھی تحقیق کو شروع کرنے کے لیے ایک بہترین ٹول ہے۔ لیکن اس کے خطرات کو سمجھنا اس سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں، AI کے پاس انسانی تجربہ یا علمی گہرائی نہیں ہوتی۔ یہ غلطیاں کر سکتا ہے، ایسی باتیں بتا سکتا ہے جو حقیقت نہیں ہیں، اور سب سے اہم بات، AI ایک بہترین ریسرچ اسسٹنٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کبھی بھی ایک مستند عالم کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ دینی معاملات میں روحانی رہنمائی ایک مشین سے نہیں لی جا سکتی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم اس لازوال حکمت اور جدید ٹیکنالوجی دونوں کو استعمال کر کے اپنی ڈیجیٹل زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ چلیں اب کچھ عملی اقدامات پر بات کرتے ہیں۔ یہ 3 بہت ہی آسان اور عملی قدم ہیں جنہیں ہر کوئی اپنا سکتا ہے۔ کچھ بھی شیئر کرنے یا لکھنے سے پہلے صرف ایک لمحے کے لیے رکیں، خود سے پوچھیں یہ بات آئی کہاں سے ہے، کیا اس کا ذریعہ قابل اعتبار ہے، اور سب سے اہم، اس کا دوسروں پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا اس سے کسی کو بے بنیاد تکلیف پہنچنے کا اندیشہ تو نہیں؟ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے،
انٹرنیٹ کی ایک خاصیت ہے، یہ کبھی کچھ نہیں بھولتا۔ ہمارا ہر لفظ، ہر کامنٹ، ہر شیئر ایک ڈیجیٹل ریکارڈ بن جاتا ہے جو ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمارا یہ ڈیجیٹل ریکارڈ ہمارے بارے میں کیا گواہی دے گا؟